السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ 2018 میں جب خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو اس وقت اکنامک ریکنسٹرکشن ان کی پرائورٹی تھی۔ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ اس کی اکانومی کے اندر کوئی بھی ٹھوس اقدامات نہیں لیے گئے۔ جو بھی پالیسی بنائی گئی وہ شارٹ سائٹڈ، شارٹ ٹرم، اور وہ 2 سال 3 سال کے لیے تو بڑی کارآمد رہی، لیکن ایک لانگ ٹرم پالیسی جہاں پہ ہم لوگ اپنا ریلائنس امپورٹ سے ہٹا کے اور لوکل پروڈکٹس پہ جائیں، اس کے اوپر کام کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب ریسنٹلی پچھلے 1-2 سال کے اندر جو اکنامک ریکنسٹرکشن کی گئی، ہماری اکانومی کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کیا گیا، بہت سارے نئے وینیوز کھولے گئے، بہت سارے نئے سیکٹرز کھلے، جس میں اب یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ اکنامک ریکنسٹرکشن کے ساتھ میں جو بھی پالیسیز بنائی گئیں، ان کے جو نتائج ہیں، ان کے جو پھل ہیں، وہ بہت دور آد ہوگے اور کافی دیر تک آتے رہیں گے۔ اکانومی کے اندر جاب کریشن اچھی ہوگی اور اسٹرانگ جاب کریشن ہوگی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی اور اکنامک ریسٹرکچرنگ کی، تو اس میں چیمبر، بزنس اور اکانومسٹس دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ اور آج کے پروگرام میں بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ریلیونٹ فیلڈ سے ایسے ایکسپرٹس لے کر آئیں جو نہ صرف آپ کو یہ بتائیں کہ اکانومی میں کیا اچھا ہو رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ کرٹیسزم کریں تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو، اور وہ چیزیں آپ کو بتائیں جو زیادہ بہتر سجیشن ہوں، جو بہتر کر سکتی اکانومی کو، اور زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان کی عوام کو اس کا پھل ملے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عثمان مصطفیٰ صاحب۔ آپ اکنامک ایکسپرٹ ہیں، پیڈ میں کام کرتے رہیں اور کافی زیادہ اکانومی پہ گرپ بھی آپ کی۔ تھینک یو سر، تھینک یو فار جوائننگ۔ اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جوائن کیے ہیں عثمان اشرف نے۔ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں RCCI کے، راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ ہی از ینگ، ہی ہیز اے لاٹ آف ایکسپیرینس ریلیٹڈ ٹو الیکٹرانکس۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں چیمبرز میں اب جو ریسنٹ چینج آ رہی ہے، ایک ینگ بلڈ آ رہا ہے چیمبرز کے اندر، اور وہ جو ینگ بلڈ ہے وہ کافی ینگ اور نئے نئے آئیڈیاز لے کر آ رہا ہے، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ چیمبرز جو ہے وہ زیادہ وائبرنٹ ہو چکے ہیں اب، اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنی پرابلمس کو اور سلوشنس کی طرف سوچ رہے ہیں۔ وہ پرابلمس کی طرف نہیں، اب سلوشنس کی طرف زیادہ جانا شروع ہو گئے۔ تھینک یو عثمان فار جوائننگ اس، آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالوحید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ چیئرمین ہیں پاکستان بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل ایسوسی ایشن کے، اور بناسپتی اینڈ گھی تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ہر ہاؤس ہولڈ کے اندر اس کا کام ہے۔ ریسنٹ پرائسز ہائیک، اور پھر ایسا کیا کیا جا رہا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ہم نے سوچا کہ وحید صاحب کو بلائیں اور لیٹس ہیئر اٹ فرام ہم کہ ایسی کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اب عوام ہے اس کو سستا گھی اور سستا کوکنگ آئل ملے گا گھر پہ۔ تھینک یو سر فار جوائننگ اس، آپ نے ٹائم نکالا۔ اسٹارٹنگ وتھ سر عثمان، آپ سے سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ بات کی جائے تو ایک ظلم ہماری اکانومی پہ یہ ہوا کہ بہت شارٹ سائٹڈ ڈیسیجنز لی گئیں۔ جب بھی پالیسی میکنگ کی بات کی جائے، ڈاکیومنٹیشن کی بات کی جائے، ہم پالیسی میکنگ کی بات کریں، وہاں پہ جو بھی ہماری پالیسی میکرز تھے وہ بہت شارٹ سائٹڈ تھے۔ ایک ایسی کبھی پالیسی نہیں آئی جو لانگ ٹرم پہ کام کرے، پلس کوئی نئے سیکٹرز نہیں کھولے گئے اکانومی میں 20 سال 25 سال میں۔ جو ہم نے دیکھا تھا ارلی 2000 میں کچھ آٹو سیکٹرز کھلے تھے، 90s میں 2000 میں بینکنگ سیکٹر آیا تھا یا میڈیا سیکٹر آیا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب 15 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے سیکٹرز، ٹورزم ہو گیا ہے، موبائل اسمبلنگ آ گئی، اس کے اندر آٹو کے اندر بہت زیادہ ایک دم سے بوم آ رہا ہے، نئی کمپنیز آ رہی ہیں۔ آل دس اکنامک ایکٹیویٹی اینڈ پالیسی جب ہم بات کرتے ہیں، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ سب سے پہلے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم پلان نہیں تھے، امپلیمنٹیشن کا ایشو ضرور رہا ہے۔ لانگ ٹرم پلان کی بات کروں تو ہمارے ہی 5 ایئر پلان کو کوریا نے اڈاپٹ کیا، اور انہوں نے اپنی جو باہر جو اسمبلی کے باہر لکھا ہوا ہے کہ وی اڈاپٹ دس 5 ایئر پلان، اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ ہم یہاں سے یہاں پہنچے۔ سملرلی ملیشیا نے ہمارا انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام اڈاپٹ کیا اور وہ وہاں سے وہاں پہنچ گئے کہ ہمارے پاس پلاننگ، یس وی ور گڈ ان امپلیمنٹیشن ایز ویل سم ویئر اپ ٹل 90s، یس 90s میں جا کے وی لاسٹ اٹ، یس 90s اینڈ ارلی 2000 کے اندر، اور پھر جب ہم بیچ میں پھر دیکھتے ہیں گیپ آیا ہمارے پاس 7-8 سال کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو اکنامک ایک ٹرن اراؤنڈ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں نا، اب جو چیزیں جو پازیٹیو ابھی جو چیزیں آئی میں اس کی طرف بھی لاؤں گا۔ خاص طور پہ ابھی دیکھیں یہ جو ہماری گورنمنٹ نے یہ ملینیم اینڈ بلینیم ٹری سوامی پروجیکٹ لیا ہے، وہ عام طور پہ یہاں لوگوں کو وہ اتنی سمجھ نہیں آتی اس کی چیز، اس کی جو کنسیکوینسیز پازیٹیو ہیں وہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوئی،
میں ایک سمپل سی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر میں ریسنٹلی آئی پٹ اے چیپٹر آن دیٹ کہ اس کا امپیکٹ ہمارے ناٹ اونلی ایگریکلچر پہ تو ڈائریکٹلی آتا ہے جو کہ ہماری مین ہے, ہر ایریے پہ آتا ہے, ہیومن بینگ پہ بھی آتا ہے. تو یہ جو ہماری پلانٹیشن ہے یا جو ہے اس سے ہماری انڈسٹری بھی, سپورٹنگ انڈسٹری جو لنک ہے نا فارسٹ سے اور پلانٹ سے, وہ بھی لنکڈ ہے, وہ بھی اس سے بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اس کی میں ایک سمپل سی آئی جسٹ ٹاک ود ون آف دی فارسٹ ڈی ایف ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ, اس نے کہا جس پالیسی سے یہ آگے جا رہے ہیں تو ود ان 5 ایئر یو کی ناٹ فائنڈ, آپ کو یہ سڑک کے ارد گرد جو گورنمنٹ کی روڈز ہیں, ریلوے, اس کے ارد گرد خالی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. اچھا, اس کی امپلیکیشن کیا ہے ان کی انڈسٹری میں؟ ایک تو ہنی بی ایک ایسا ہے, کسی زمانے میں ہنی بی ہمارے ہاں ملتا نہیں تھا, اب نو وی آر ایکسپورٹنگ, اور ہماری جس طرح سے جو یہ چیزیں ہیں اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اسی طرح بہت دیر لاٹ آف تھنگس, ابھی آپ نے نئی باتیں کی ہیں, نیا ایریاز میں ہمارے جیسے ابھی انہوں نے بات پہلے ہم کر رہے تھے وہ زیادہ میرا خیال یہ زیادہ اچھی طرح سے بنے کہ ان کا آئل کا فیلڈ ہے, آلیو آئل کے اوپر ہم نے جتنا کام کر رہے ہیں یا آگے پلان ہے, آئی ایم شیور دے ول ٹاک مور اباؤٹ دیٹ, بٹ دیٹس ریئلی ایریا ایسا ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور ابھی ہم نے وہ شروع بھی کر دیا ہے. پہلے تو اس کا ایکسٹریکشن کا ہی بڑا سیریس ایشو تھا, لوگ ہائیبریڈ وہ نہیں ورائٹی لیتے تھے, کچھ وائلڈ میں بھی ہم نے لگایا لیکن وہ نہیں کامیاب ہوا, بڈنگ شڈنگ کی, اس کے اوپر بڑے سے ایشو آئے. لیکن آئی تھنک اب جو پالیسی ابھی جو ہم نے جیسے سول اور اس کی کنسٹرکشن کی اور جو ہماری انڈسٹری کی پالیسی نئی آئی ہے, دیٹس آلسو اے پازیٹیو سائڈ آف دی گورنمنٹ جو کہ ہمیں بتانی بھی چاہیے اور ہائی لائٹ بھی کرنی چاہیے. جیسے انہوں نے ابھی کوئی ٹیکس ریلیکشن ہے, الیکٹریسٹی میں بڑی سب ڈسکاؤنٹ دیا ہے لوگوں کو, اور وہ ایریاز ہیں جس میں انسینٹیو ہے. عام طور پہ جب بھی آپ کوئی ایکسپورٹ یا امپورٹ کرتے ہیں, 2 چیزیں بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں ہر انڈسٹریلسٹ کے لیے, ہر بزنس مین کے لیے جو کہ مارکیٹ میں آتی ہے. اس کو میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے اور پرائس بھی سستی ہونی چاہیے. یہ جو آپ کو کمپیٹ کرنا ہے دنیا میں, جیسے ابھی ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت سے آرڈر بھی آئے ہیں, ان آرڈر کو ریٹین کرنا ہے, مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک سرٹن لیول پہ ان کو رکھیں, ان کی پرائس ڈاؤن رکھیں اور کوالٹی میں کمپرومائز نہ کریں. ادروائز جب یہ حالات صحیح ہوں گے وی مائٹ بی لوز دیٹ. سو اس کے اوپر ہمیں جو گورنمنٹ کو بھی اور جو ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, جو بزنس میں, دے مسٹ ٹیک کیئر کہ ہم نے یہ مارکیٹ لوز نہیں کرنی جو ابھی کیپچر کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی گڈ پوائنٹ. اور جب ہم بات کر رہے ہیں نئے آرڈرس کی اور نئی چیزوں کی, تو عثمان یو ہیو اے ویری گڈ ایکسپیرینس آف الیکٹرانکس. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اب الیکٹرانکس کو لے کے آٹو موبائل کے اندر بھی کافی ساری اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں. اب ہم پی ایم بات کریں کہ اسمبلی سے پروڈکشن کی طرف جانا ہے, ایک. نمبر 2, ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں موبائل فون اسمبلنگ شروع ہو گئی ہے جو پروڈکشن کی طرف بھی جائے گا. یہ جو آٹو لے کے اور جو الیکٹرانکس کو لے کے جو چینج آ رہی ہے اور پالیسیز آ رہی ہیں, واٹس یور انالیسز آن دس؟ Well, thank you so much, Faraz, for having me on the show. Undoubtedly جی کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہے وہ اس کی اکانومی ہوتی ہے, اور اکانومی صرف ٹریڈ پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتی ہے, اکانومی ہمیشہ انڈسٹریلائزیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. وی آر انفارچونیٹ کہ اتنے زیادہ ریسورسز ہونے کے باوجود, چاہے وہ کول کے ریزروز دیکھ لیں, وہ آپ پتھر کے سٹونز کے ریزروز دیکھ لیں, ہم انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچرل پروڈکٹس دیکھ لیں, ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف سے بہت دور ہو گئے تھے. شروع میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, وی ایز بزنس مین, ایز چیمبرز ایز ویل, اس ٹائم پہ کرٹکس بہت زیادہ ہوتے تھے کہ جی امپورٹس بند کر دی ہیں, باہر سے پروڈکٹ نہیں آ پا رہی ہے, تو اب کیا ہوگا, اکانومی کیسے چلے گی, ایف بی آر اپنے ٹارگیٹس کو کیسے پورا کرے گی. لیکن اب تقریباً 2-2.5 سال گزرنے کے بعد وی آر آلسو ریلائزنگ کہ گورنمنٹ کا جو یہ اقدام تھا یہ بڑا پازیٹیو اقدام تھا. آلدو انفراسٹرکچر بہت اسٹرانگ نہیں ہے, اسی کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں بھی امپروومنٹ آ رہی ہے. لیکن ابھی ہم تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. یہ اسی سال میں, پچھلے سال میں, اب آپ دیکھیں آٹو موبائل انڈسٹری میں کتنا بڑا شفٹ آیا ہے. بالکل, ہماری آٹو موبائل انڈسٹری چند ہاتھوں میں کئی سال جو ہے نا وہ بالکل رہی ہے, لیکن اب ایک ہی سال میں آپ کی بہت ساری برانڈز جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے, اور صرف وہ امپورٹ بیس نہیں آئے, انہوں نے یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگائی ہے. چلیں ہم یہ کہتے ہیں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی, لیکن کم از کم لیبر انٹینسو انڈسٹری جو ہے یہاں پہ لگ رہی ہے. اور اللہ کرے آہستہ آہستہ آگے جا کے گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر یہاں پہ آئے. پی ایم نے اپنی جو ریسنٹ کی اسپیچز وغیرہ ہیں اس میں انہوں نے ہی از ہنٹڈ دس کہ اب ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر پہ, اور جو آٹو موبائل پالیسی تھی 1990s میں جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی کہ پروڈکشن یہاں پہ ہو, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو دس از اے گڈ لیپ. جی ایگزیکٹلی, ٹی او ٹیز جب تک یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہوں گے, دیکھیں جی وی آلویز سے
کہ پاکستان میں جتنا اچھا برین ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ سب کانٹیننٹ میں جتنا اچھا برین ہے شاید آپ کو پوری دنیا میں اتنا اچھا برین نہیں ملے گا. پاکستانیز ہمیں ہر جگہ جا کے ملیں گے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر رہے ہوں گے، باقی شعبوں میں بھی کام کر رہے ہوں گے، تو برین یہاں پہ ہے. ان برین کو سنبھالنا، ان کو اپرچونٹی دینا، ان کو یوٹیلائز کرنا ہمارا کام ہے. وہ تب ہی ہوگا جب ہم TOTs کریں گے. وی آر گلیڈ کہ اب ہماری فارن پالیسی اتنی اچھی بنتی جا رہی ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. چائنا کی طرف سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. CPEC ہمارا کامیابی کی طرف گامزن ہے. افغانستان کے ساتھ جو ہماری آئس بریک ہوئی ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں منسٹر آف کامرس ان کا ڈیلیگیشن، پھر پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے، ہمارے بھی منسٹرز وہاں پہ گئے، تو ایک آئس بریکنگ مل رہی ہے. وہ آئس بریکنگ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، صرف افغانستان نہیں لیکن افغانستان کے تھرو جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور آگے افریقہ کی مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے ہمیں بہت اچھی لاجسٹکس. آلریڈی ہیڈ اذربائیجان کے آئے ہوئے تھے فارن آفس والے، اور وہ ہم نے دیکھا ہے بڑی اچھی پریس کانفرنس ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میں، ٹرکی، اذربائیجان ہے، اور اس کے اندر بڑی اپرچونیٹیز ہے. تھوڑا سا عبدالوحید صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں، موبائلس پہ بات کریں گے آپ سے، کیونکہ ینگ اینڈ یو یوز موبائل فونز ایز ویل، تو آپ سے ذرا موبائلس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات ہوگی. بھائی صاحب بات کی تھی عثمان نے ابھی ریسنٹلی جو افغان ٹریڈ کی بات کی، وہاں PM وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے اس کو ایک بہت جو ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹس بھی اس چیز کو بڑا سراہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب ڈاکیومنٹڈ ہوگا کام. افغانستان سے آ کے جو ہمارے افغانی بھائی ہیں یہاں پہ آ کے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھولیں، بینک اکاؤنٹس کھول کے پراپر ڈاکیومنٹڈ ٹریڈ کریں. اب وہ جو پہلے کام ہو رہا تھا بغیر کسی ڈاکیومنٹیشن کے اور وہ ٹیکس ایویژن تھی، اس کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے. اس سے ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ زیادہ سیکیور ہے، زیادہ بہتر طریقے سے کھل کے کھیل سکے گی افغانستان میں. تو واٹس یور ٹیک آن دس؟ اور گھی کا ہم نے دیکھا بڑا زیادہ انفلکس ہوتا ہے اس سائڈ پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. ایک تو آپ کا اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور آپ بھی کر رہے ہیں، پوچھ سوال بھی کر رہے ہیں کہ جو افغانستان کی بات کر رہے ہیں نا آپ ٹریڈ کی، وہ تو پاکستان ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہم ان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. بالکل دونوں. ان کا ٹریڈ میں ہمارے بغیر گزارا نہیں اور ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں کہ ہم آگے کی جو اسٹیٹس ہیں ان کو کور کریں. کچھ غلط فہمیاں تھی جیسے بھی بھائی نے کہا آئس بریکنگ ہو رہی ہے، تو وہ بالکل اچھے آئے. پاکستان ایک وقت تھا کہ گھی پاکستان کے علاوہ وہاں کسی کا آتا نہیں تھا. تو میں سابقہ حکومت کو اس کا دوش دوں گا، اس میں تو کوئی یہ ریٹرن باتیں ہیں کہ انہوں نے ہر ایکسپورٹ گھی کی پاکستان سے بند کر دی، لیگل ایکسپورٹ. تو اور ان کو کہا کہ آپ کہیں اور سے منگوا لیں، ملیشیا، انڈونیشیا یا جہاں سے بھی، دبئی. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ٹیکسز کی گڑبڑ کر دی کہ جو ریفنڈ نہیں ہوتی. اب انہوں نے نئی حکومت نے آ کے اس کے اوپر بھی کافی ورک کیا اور DTRE اناؤ کر دیا، جس پہ ایکسپورٹ فی فیکٹری ایگریمنٹ جو بھی ہے وہ جا رہا ہے. لیکن اوورآل ابھی تک ہم اس پوزیشن میں واپس نہیں گئے. شاید اگلے 2 سال میں چلے جائیں یا 3 سال میں چلے جائیں. یہ تو ہو گیا افغانستان کے اوپر. آپ گھی کی جو بات کر رہے ہیں، اب آپ بات کر لیں مجھ سے جو ٹیکسز اور اکانومی کی. اکانومی میں تو ڈاکٹر صاحب سے ہم سے بہت ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی وہی بات کریں گے جو میں خیال ہے انشاءاللہ میں کروں گا کہ جو افغانی یہاں اکاؤنٹ کھولیں گے، آلریڈی وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ ادھر 3 بینک ہے، دنیا بینکوں سے کام نہیں کر رہی، ان کے بینکوں سے کام نہیں کر رہی، ہمارے ہاں سے ہی ہوگا. اور اچھا ہے یہ ہم نے بہت اچھا کیا کہ ان کے جو کیش ڈالر اٹھا کے وہ لے کے جہازوں میں جاتے ہیں یا وہ کسی کے ہنڈی کے تھرو بیچتے ہیں، وہ آن ٹرن ہمارے پاکستان میں ہمیں یہ پالیسی ان کو دینی پڑے گی کہ جو وہاں کے بزنس مین ہیں وہ اگر کیش بھی لائیں تو ہم ڈالر ان کے ایکسیپٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس وہاں بینکنگ سسٹم نہیں ہے. بالکل. اگر بینکنگ سسٹم ان کے پاس ہو تو وہ آپ کے پاس آ کے کیوں اکاؤنٹ کھولیں؟ تو ایک تو یہ ہمیں پالیسی، اس میں جو بھی قوانین ہے دنیا کے اس کو فالو کرنا پڑے گا. ادروائز تو بڑا آسان ہے، وہ ملینز اور بلینز آف ڈالر، کیونکہ وہاں پہ ایک بندے کے پاس بلینز آف ڈالر پڑے ہیں. یہ آپ جو میں بات کر رہا ہوں میرا خیال انڈوز کر دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پہ ڈالر تو ایسے ہیں جیسے ان کی اپنی کرنسی نہیں ہے. تو پلیز یہ ہمیں اس کو جو بھی ہماری پالیسی بنے گورنمنٹ میں جو دنیا کے ساتھ لے کے چل سکے اس کے مطابق چلیں. اور اس کے علاوہ میں بات کروں
اگر تھوڑی لمبی ہو جائے گی, اگر کسی کو آپ نے نہیں کویشچن کرنا تو مجھے یہ ٹائم دیں کہ میں اپنی پالیسی کے اوپر بھی, انڈسٹری کی پالیسی کے اوپر ڈیفینیٹلی اس پہ ہم واپس آتے ہیں. جی پلیز, انڈسٹری پالیسی میں اس کو کس طرح بہتر کریں گے, جی ہاں, ہم آپ سے سجیشنز بھی لیتے جائیں گے. تھوڑا سا صرف ہمیں بتائے گا کہ ہماری جو پام آئل کی ایکسپورٹس ہیں, بٹ آئی ہیو ریڈ امپورٹس بھی جو ہیں وہ دے ہیو بین ویری گڈ. امپورٹس وغیرہ کو ہم نے کنٹرول کیا ہے کچھ, اور آلٹرنیٹ ریسورسز کچھ آئل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بڑے زیادہ ایمرج ہو رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ابھی تک سوائے اولیو ایک چیز آ رہی ہے نہیں, ادروائز تو ہمارے پاس زمین کم ہوتی جا رہی ہے جس پہ گنا لگ رہا ہے یا اور چیزیں لگ رہی ہیں. دیکھیں 2018 میں ایف پی سی سی آئی کا میں وائس پریزیڈنٹ تھا اس وقت سٹنگ, اور میں ان کا اسپوکس مین بھی تھا. اس وقت بھی ہم نے اس کے اوپر ان کو ایک سرچ دی تھی کہ کاٹن کو سبسڈائز کرتے ہیں, گورنمنٹ اس کو کرنے کی بجائے اس کو سبسڈائز کرے, کیونکہ اس میں ایک تو لیبر آپ کی بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے, دوسرا آپ کو کاٹن ملے گا, پھر تیسرا آپ کو جیسے ابھی ہم امپورٹ کریں جانوروں کا چارہ جسے ہم پنجابی میں کھل کہتے ہیں, بالکل کھلی, اور اس کے ساتھ آئل ہمارا امپورٹ ہو رہا ہے جو کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میکسیمم سائڈ پہ جائے گی. آپ دیکھیں اس سال ہمارے پاس جو کاٹن ہے وہ شاید 92 کے مقابلے میں بھی کم ہوئی ہے. بالکل 80 لاکھ گاٹھ ہوئی ہے یا 82 یا 80. تو وہ اگر ہم اس طرف جائیں تو ہمارے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے. تو یہ ہم نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو سبسڈائز کریں تاکہ ذمہ دار کو وہ کنک کی بجائے گندم اگر ہم امپورٹ کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں بیسک چاہیے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ بھی ہو, ہماری لیبر بھی ہو, اور ہماری ایک آئٹم جس سے 6 آئٹمیں نکل رہی ہیں ہماری, اس میں سے ہم ایک آئٹم امپورٹ کر سکتے ہیں, 5 سمجھو ایکسپورٹ کر دیں. بٹ آئی تھنک کاٹن کی پروڈکشن میں سب سے بڑا پرابلم کلائمیٹ چینج کا بھی ہے پاکستان وہ اس دفعہ ہوا ہے, وہ کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے کاٹن کی پروڈکشن, جو ہم اس طرح سے ییلڈ نہیں لے پا رہے اپنی کاٹن کی, اس میں کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا رول کرتا ہے. سو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ ود دس؟ پرٹیکولرلی جو کاٹن والی بات کی ہے, دیکھیں ہمارے ہاں جو پالیسی کیا ہونی چاہیے, اکنامکس ٹرم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فصل سے ہمیں فائدہ ہو, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جس کو کہتے ہیں کہ ایک اور دوسرے فصل میں. اب مثال کے طور پر ہم باہر سے ٹمیٹو امپورٹ کر رہے ہیں, 1 ایکڑ میں ہم اگر شوگر کین لگاتے ہیں یا 1 ایکڑ میں جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ لگاتے ہیں, اس کی جگہ ہم ٹمیٹو اور یا جیسے آئل کی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے وہ لگائیں گے تو ہمیں اس میں زیادہ فائدہ ہے نا. 1 ایکڑ ہماری اس کو اگر پر یونٹ کاسٹ اس میں آئے گی, پر یونٹ فائدہ کس کا ہے. اب کاٹن انہوں نے بڑی پیاری بات کی, کاٹن میں جو سب سے بڑا پرابلم آیا ہے وہ ہم نے ورائٹی نہیں کوئی بنائی. ہائیبریڈ ورائٹی تھی وہ انڈیا سے آتی تھی, وہ بھی 2 نمبر کی, پتہ نہیں ہوتا تھا کیا فارمر خرید لیتا تھا, وہ اس کی پروڈکشن ہی نہیں آتی تھی, اس میں بیماری لگ جاتی, پہلے بیماری یا پھر یہ موسم کی وجہ سے اس کے اوپر دوسری ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی نئی ورائٹی, فنڈنگ ہم نے بالکل نہیں کی ریسرچ آرگنائزیشن کو. کاٹن جو شوگر مافیا ہے, اب میں ایک سمپل, راجن پور از فیمس فار کاٹن گروئنگ. اب راجن پور میں گنا لگ رہا ہے, اب جو ایریا کاٹن کے لیے ہے اس کے اوپر ہم گنا لگائیں گے, گنا از اے رچ مین کراپ, ریچ غریب آدمی اس کا کنٹریبیوشن سب لگا دیتا ہے, 6 مہینے پڑا رہتا ہے, نہ کوئی کام نہ لیبر نہ کچھ. آج کل مشینیں آئی, جو انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ لوگ کتنے اس کو یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن کتنی ہے اور عام پبلک کا کیا فائدہ ہے. کاٹن کے ساتھ ہم نے جو کاٹن کا گروئنگ ایریا تھا اس کو ہم نے شرنک کیا. اب شوگر کا کیا, میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اسی پہ تھا. مزے کی بات ہے کہ یہ جو شوگر, یہ جو واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی, اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم شوگر کین گرو کرتے ہیں ایریے میں. اب آپ دیکھیں یہ شوگر کین شیخو پورے سے ساہی وال سے اب راجن پور, یہ سارا ایریا سیم میں بھی آ جائے گا کیونکہ پانی زیادہ لگتا ہے گنے میں. اور گنے کی ہمیں میری اپنے نے یہ اسٹڈی کی ہوئی ہے کاسٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈفرنٹ کراپ, اس میں آپ دیکھیں کہ شوگر ہمیں کسی لحاظ سے ایڈوانٹیج ہی نہیں ہمیں. یہ ہمارے ایکسپورٹ کرتی ہیں, ہم اپنا جو پانی ہے میٹھا پانی وہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں تھرو شوگر کین. ہم جو اپنی زمین کو بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں تھرو شوگر کین. پھر ہمارا یہ مافیا ہے, اس وقت جو کاٹن پرائس ہے دنیا میں سب سے مہنگی ہم نے شوگر کین کی پرائس رکھی ہے, اور یہ ایک اس کو ہمیں کرب کرنے کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گورنمنٹ نے یہ جو ہے موٹر وہیکل میں اچھی پالیسی لے کے ہیں, کمپیٹیٹیونیس ہیں, لوگوں کو انکریز کیا. آئی تھنک دیز تھنگس شوڈ بی انکرج. اس طرح ابھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایگریکلچر سائڈ پہ بھی ریولوشنری اسٹیپس ضرور لے جن میں یہ شوگر مافیا ہے, کیونکہ شوگر از ناٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہی نہیں اس کی.
वो हमारे लिए जैसे बड़ी है लेबर के लिए भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू आई से एग्री भी। विद दिस, यस, एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट नीड्स टू Exactly. एक इमरजेंसी होनी चाहिए, वहाँ पे प्लान्स आने चाहिए, Exactly. एग्जीक्यूट होने चाहिए। और टमाटर के लिए मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ कि हमारे पास आए हुए थे PRC के चेयरमैन, एंड ही वाज टेलिंग अस कि टमाटर की जो लोकल प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट ब्रीड्स हैं, डिफरेंट उन्होंने एग्जाम इंट्रोड्यूस कराई हैं, और स्वात है, बलूचिस्तान है, डिफरेंट एरियाज़ ही वो हाईलाइटिंग कि वहाँ पे टमाटर की ग्रोथ हमारी ज़्यादा है, और अब हमारा रिलायंस इंपोर्ट पे कंपैरेटिवली कम है। एवरी ईयर वी आर मेकिंग प्रोग्रेस इन दिस। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद वापस आके उस्मान से पता करेंगे मोबाइल्स के ऊपर कि उन मोबाइल्स के लिए अब क्या हो रहा है। स्मार्टफोन्स पाकिस्तानी जो हैं वो अब सस्ते इंजॉय कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और उस्मान से भी पूछेंगे कि उनके पास कौन सा स्मार्टफोन है और वो क्या सजेस्ट करते हैं हमारे नाजरीन के लिए। देखते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन पे, जो एक पॉलिसी ज़बरदस्त किस्म की आई है और बड़े सारे नए सेक्टर्स खुल रहे हैं। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की दी थी कि उस्मान साहब से पूछेंगे कि सर, सबसे पहले उस्मान साहब, आप खुद भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या अभी तक आप पुराने वाले सिस्टम में? नहीं जी, बिल्कुल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जी। ये स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं, आप बिज़नेस में भी हैं, चैम्बर में भी हैं, अब हमारे जो लोकल हैं पाकिस्तानी हैं उनकी पहुंच से दूर क्यों है स्मार्टफोन? देखिए, मैं सिर्फ बात जो है ना यहाँ पे स्मार्टफोन की नहीं करना चाहूँगा, मैं उन तमाम गैजेट्स की करना चाहूँगा जो आज हमारी ज़रूरत बन चुके हैं। बिल्कुल। वी एज रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, हम सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं देखते, हम वेरियस इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। अभी पिछले वीक में हमने अपने चैम्बर में एक इवेंट किया है जिसका नाम हमने एजुकॉन रखा है। उस एजुकॉन में दो एस्पेक्ट से, एक एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग का था और एक आईटी रिलेटेड था। इन दोनों को हमने डिस्कस किया। उसमें HEC चेयरमैन और सेक्रेटरी आईटी, ये दोनों अपने अपने सेशंस के चीफ गेस्ट थे। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि अब जैसे ये कोविड आ गया, कोविड की वजह से स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ये सब बंद हो गए, डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट हो गई। अब कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन अफोर्ड नहीं कर सकता डिस्टेंस लर्निंग को। आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इन सब चीज़ों की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह अज़ीज़, कोविड तो टेम्परेरी है। ये साल भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा मोहतात तरीके से चलना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है अगले साल कोविड से हम बाहर आ जाएं। लेकिन अब ये फ्यूचर बन गया है, गैजेट फ्यूचर बन गए हैं। अब नाउ टॉकिंग अबाउट दी मोबाइल पॉलिसी इन पाकिस्तान, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अभी बेसिकली असेंबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अगले फेज़ में ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लैपटॉप्स हैं, आपके पैड्स हैं, स्मार्टफोन, जो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो भी है, उसकी अब यहाँ पे हमें प्रोडक्शन चाहिए ताकि उसको सस्ते दामों बेच सकें और हर आम जो यूज़र है उसकी पहुंच तक वो डिवाइस जा सके। क्योंकि ये अब फ्यूचर बन गया है। मैं एक कारोबार करता हूँ, वही साहब एक कारोबार करते हैं, कभी ऑफिस में बैठे हैं, कभी ऑफिस में नहीं बैठे हैं। डेटा जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट आपका एसेट बन गया हुआ है जिसकी बेस पे आप सारे का सारा डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर वो टाइमली आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डिसीजन नहीं कर सकेंगे। तो चाहे मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप्स हों, ये अब इतनी अफोर्डेबल प्राइस में हमारे मुल्क में ये अवेलेबल होने चाहिए। वी डोंट माइंड कि कौन सा ब्रांड हो, कौन सा ब्रांड ना हो। हमने जी पिछले कुछ सालों से पिंडी चैम्बर में हम बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अराउंड द ग्लोब करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करते जी। हम UK के साथ, US के साथ, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में, हमने हर जगह जी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और उसमें हमारा एक ही टैगलाइन, एक ही स्लोगन होता है, वो मेड इन पाकिस्तान है। हम मेड इन पाकिस्तान को हाईलाइट करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। तो ये चीज़ें हम खुद चाहते हैं कि ये यहाँ पे बने, ये यहाँ पे बनना शुरू होंगी। उसके सेवरल एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि अब जैसे मोबाइल पॉलिसी आई, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, उससे जॉब क्रिएशन होगी। एक इंडस्ट्री लगी पाकिस्तान में, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रेंड भी ये देखा गया है कि एक इंडस्ट्री लगी है, वो कामयाब हो गई है। अब उसको देखते हुए बहुत सारे लोग और भी आ जाएंगे।
तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आएंगे उससे जॉब क्रिएशन होगी, टेक्नोलॉजी की क्रिएशन होगी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, हम देखते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, उनकी तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेस करती है टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स पे। जी बिल्कुल। और हम देख रहे हैं IT एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में बहुत अच्छी जा रही हैं। आप ये देखें फराज साहब, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने हमें बताया, और हमने खुद भी ये देखा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारी जो IT की एक्सपोर्ट है, हमारी IT में ग्रोथ 59% है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सेगमेंट है इकोनॉमी का, बिजनेस का, जो एक नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूशन और अगर हम IT के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो दैट मींस हम इसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बना के दे सकते हैं। बिल्कुल बना के दे, ब्रेन्स हमारे पास इसका मतलब हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स गुड। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और उस्मान साहब आपसे बात करते हैं। इन्होंने बात की मेड इन पाकिस्तान की, और बड़ा जब सुनते हैं ना मेड इन पाकिस्तान तो अंदर से जोश आता है, और जज्बा हमारा जो है ना बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है एक। और मेड इन पाकिस्तान की जब हम बात करें तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कोई जोग्राफिकल आइडेंटिटी की बात की, बनास्पति घी की और किन्नू और कुछ, उसके ऊपर थोड़ा कोई अगर आप लास्ट टाइम भी हमने थोड़ी सी बात की थी उसके थोड़ा सा उस पर अगर आप बताएं। पर्टिकुलरली देखिए, हमारे पास जो अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं, लैंड है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, ह्यूमन फैक्टर है, जो यूथ है, हमारी 60% 64% पॉपुलेशन यूथ है। फिर हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अभी आपने जो इन्होंने उस्मान साहब ने बात की है IT की और ब्रेन की, ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यार, हमें जो उसको रोकना भी है, और जो हमारा अपना ब्रेन यूज़ है उसको आगे फर्दर एनहांस भी करना है। दुनिया में अगर तरक्की करनी है, उसका एक सिंपल सा एक असूल है कि यू कैन बी रिच नॉट बाई डूइंग समथिंग इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। आपने अगर बिज़नेस में कामयाब रखना है, जैसे अगर दुनिया में जैसे अभी नाम लिए हैं मुख्तलिफ कंट्री से, वो आगे कम्पीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप नई नई इनोवेशन करें। इनोवेशन आपकी कैसे होगी? आपके पास नॉलेज जनरेट करेंगे। नॉलेज जैसे जनरेट कैसे करेंगे? आप रिसर्च के ऊपर तवज्जो देंगे। आप रिसर्च करेंगे तो नई नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि आगे एक पेनी भी अगर कोई सस्ता है करता है तो वो कम्पीट करता है, दूसरे को आउट कर देगा। अभी जैसे मोबाइल की बात की, अगर मोबाइल में हम थोड़ा सा उससे कंपैरेटिव एज रखेंगे, दो चीज़ें हमें ज़रूर देखनी है, एक तो चीज़ अच्छी हो और एक क्वालिटी भी हो, और इसके लिए हमें कंटिन्यूली ब्रेन आगे जो दुनिया में आज से कुछ अरसा पहले यह कहा जाता था कि फ़लाना मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है कि उसकी ज़मीन कितनी बड़ी है। हम कहते थे जब बरतानिया की सूरज नहीं ग्रूब होता, ये उसकी तरक्की की निशानी थी। फिर हमने उसके बाद आगे इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री का ज़माना भी है, मैं इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट को डिनायल नहीं कर रहा, लेकिन अब जो ज़माना आ रहा है 250, वो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी। जैसे आपने कहा कि नॉलेज जो है, हम जब अगर सर्वाइव करना, अब आप देखें वो छोटे छोटे से कंट्रीज़ हैं जिनकी आप नक्शे में देखेंगे तो नज़र भी नहीं आएंगे। छोटे छोटे मुल्क हैं, दे आर डेफिनेटली IT और उस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा, मैं जो बनास्पति को जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिली GI, वो क्या है, उसका फ़ायदा क्या होगा? वो तो मैं साहब ज़्यादा बेहतर इसमें बताएंगे क्योंकि उनका बेसिकली फील्ड है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको जनरलाइज बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास जो चीज़ों की आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाता है तो उसका ये बेनिफिट है। जैसे भी हमें बासमती का बात है, हमारे पास और हमारी अपनी जो वैराइटीज़ हैं, नई नई चीज़ें हैं हमारे पास, तो इतनी नेचुरल चीज़ें भी हैं जो कि नमक ही है हमारा। ये जो मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो दुनिया में उसकी मसाल ही कोई नहीं, उसकी इंडिया हमारे से लेके एक्सपोर्ट करके अपना ठप्पा लगा देता। अब नो मेड इन को कर रहा था, हाँ, इस तरह जो मेड इन वो लगा के वो हमारा अपना प्रोडक्ट है, दुनिया में बताया कि जी इसके हिमालय जो है वो हमारा नमक है। मैं आपको मेड इन पाकिस्तान की, आई रियसली गेट ए व्हाट्सएप के ऊपर, मैं एक कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म है मेड इन पाकिस्तान। एंड आई वॉज रियली सो हैप्पी टू नो दैट कि देखिए फलानी कंट्री की, एक यूरोपियन कंट्री का, आई डोंट वांट टू नेम, बट उसकी जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पे लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान, एंड दैट्स रियली ए प्राउड, एंड दिस इज़ हैपनिंग नाउ, एंड दैट्स ड्यू टू ये जो हमारी इंसेंटिव्स हैं, जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जो लोगों को इन्होंने रिबेट्स दिए हैं, बिजली का रेट भी कुछ कम किया है। अभी इनको चाहिए कि और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट करेगी तो डेफिनेटली ये आप बात करें मिलिट्री की, मैं छोटा सा यहाँ पे ऐड करता हूँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो यहूदी होते हैं उनका जो मज़हबी खाना है कुशर, उसके अंदर जो उनकी रिलीजियस सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो दैट इज़ पिंक सॉल्ट, वो जो पाकिस्तान से जाती है, एंड दैट हैज़ बीन वो पहले एक्सपोर्ट हो रही थी इंडिया के ब्रांड के नेम के साथ में, वो मेड इन इंडिया करके करते थे, जिस तरह बनास्पति का था वो भी वहाँ पे था। लेकिन फॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट पाकिस्तान, अब उनकी पॉलिसी कुछ इस तरह से रही है कि अब रिसेंटली पिंक सॉल्ट पाकिस्तान के नाम से जा रही है, आपका बनास्पति जो चावल है
اس کے رائٹس جغرافیکل رائٹس پاکستانی گورنمنٹ نے یہ آپ کی حالیہ گورنمنٹ کی کاوشوں کے ساتھ اب وہ آپ کو مل گئے. اب آپ صرف اس کو استعمال کر سکتے ہیں بناسپتی کو. جو سری لنکن جاسمین ہے یا انڈین جاسمین آتا ہے رائس, وہ ملتا جلتا ہے لیکن اس کی اس طرح کی کوالٹی نہیں جو پاکستان کے پاس بناسپتی کی ہے. اور اسی طرح فروٹر ہے, ایگزیکٹلی فروٹر کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اس کے بجائے. سر اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ اس میں ایک ہی بات ایڈ کر لیں کہ بارڈر پاکستان کا اور انڈیا کا ایسے ہے, بالکل جو آدھا کلومیٹر اس طرف خوشبو ہے نا اللہ نے دی ہوئی, یہ اللہ نے دی ہوئی ہے, وہ آدھا کلومیٹر ادھر نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس میں ایمان ہے, کیونکہ جب ہمارا صبح اٹھتا ہے نا کسان تو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ ٹریکٹر چلاتا ہے, ہل تو یہ اس کی برکت ہے, ساتھ ہی وہ درود شریف پڑھ لیتا ہے. یہ ساری خوشبوئیں اس چیز کی ہیں. اسی لیے دنیا میں باسپتی سوائے پاکستان کے کسی کی اتنی خوشبو نہیں ہے. میں نے بھی پوری دنیا پھری ہے. لیکن وہی صاحب اس میں صرف چھوٹی سی ایک چیز میں صرف ایڈ کرتا ہوں. انفارچونیٹلی جو میں بتاؤں, جو میرا ہمیشہ گلا رہا ہے وہ ہمارا یہ رہا ہے کہ ہمارے جو کسان محنت کرتے تھے وہ باسمتی آپ کا جاتا تھا یہاں سے کہیں اور, وہاں پہ ری پیکیجنگ ہو کے انڈیا کا برانڈ لگ کے پھر جاتا تھا. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلی دفعہ انیشیٹو لیا کہ جس کی چیز ہے اسی کو اس کا پھل ملنا چاہیے. اس پہ کافی گورنمنٹ نے محنت کی ہے. وہاں سے ہمارے باقاعدہ ڈیلیگیٹس گئے ہیں جنہوں نے اس کو پہلے اس کا پریپریشن کی ہے, اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے, ایویڈنس دیے ہیں. اس ایویڈنس کی بیس پہ انٹرنیشنل جہاں پہ جوڈیشری ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور یہ میں جو باسمتی کی بات کروں گا, میں خود انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں رہا ہوں. I spent 6 years there. اور وہاں پہ جس نے یہ ایری 6 ورائٹی نکالی وہ سکھ ہے, اس کا نام ڈاکٹر خوش تھا. اس سے میری بات ہوئی اسپیسیفکلی باسمتی رائس کی. اس نے کہا ہم نے بڑی کوشش کیا ہے اپنے انڈیا میں نہیں بنانے کی. یہ ایک ایگزائمز ہیں کالا شاہ کاکو, اور ایک خاص ایریا ہے جس کا سوائل ہے, انوائرمنٹ ہے. اور آپ نے برکت کی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی وہ اللہ کی مرضی بھی ہے, لیکن اللہ نے اس ایریے میں ایک خاص خاصیت پیدا کی ہے جو کہ وہاں ہوتی ہے. اسی طرح ہماری جو اپنی بہت سی چیزیں ہیں وہ ہم نے اللہ میاں نے بہت سے گفٹ دیے ہوئے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں, ابھی ٹماٹر کی بات ہو رہی تھی, میں تھوڑی سی اس میں بھی ایڈ کروں گا کہ میں خود گیا ہوں یہ جو ہمارا قبائلی علاقہ تھا اس کے اندر وزیرستان کے ایک خاص بیلٹ میں جو ٹماٹر اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہمارے ملک میں سب سے مہنگا ہوتا ہے, وہ اس وقت وہاں ان کی پروڈکشن آتی ہے. اسی طرح ان علاقوں میں ان کا ایک خاص ایپل ہے جو کہ سب سے خوبصورت اور ٹیسٹی بھی ہے, ریڈ بلیڈ اس کا. اس طرح ان کا جو مالٹا ہے وہ ریڈ بلیڈ ہے, اس کی ایک اسپیشل ہے. جیسے ہمارے ابھی آج میں لے کے آؤں, یہ آپ کے مانسیرا اور اس سائڈ پہ جو ہری پور کا خاص مالٹے مشہور ہیں. وی ہیو گیون, اللہ نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں. ابھی یہ جیسے ہماری گورنمنٹ ابھی انسینٹیو لے رہی ہے, اسی طرح کے انسینٹیو کنٹینیوسلی ہونی چاہیے اور ہر ایریے میں آنے چاہیے. اور ابھی اس کی دیکھیں رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں, اور آگے بھی اللہ کرے گا کہ اگر نیت صحیح ہوگی تو سب کام بہتر ہوتے جائیں گے. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم بات کریں گے حوالہ ہنڈی اور جو ہماری فارن پالیسی چل رہی ہے اس کے اوپر, اس کے کیا فائدے ہوں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان اور پاکستان ٹرکی فارن آفس بھی کافی زیادہ آپس میں انکریج کر رہا ہے بزنس کمیونٹی کو. ادھر کیا اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں, حوالہ ہنڈی سے جو ڈسکریج کیا اور ہمارے ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ سجیشنز بھی لیں گے یہاں پہ چیمبر کے جو ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ان سے کہ اور کیا ہو سکتا ہے بہتر پاکستان کی اکانومی کے لیے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان. وہی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوالہ ہنڈی کے اوپر بڑا اسٹرکٹ گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا اور کافی عرصے سے فیٹف کا بھی تھا کہ اس کو بند کیا جائے حوالہ ہنڈی وغیرہ کو. اور ہم نے اس کا رزلٹ یہ دیکھا کہ ایک ریمیٹنسز میں بہت زبردست انکریز آیا ہے. پچھلے کوئی ہم 7-8 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کانسٹنٹ ایک انکریز ہے, $2 بلین کو کراس کرتے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک ود آل دس جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کچھ اس میں فائدہ ہوا ہے چیزوں کو لے کے جب ڈاکیومنٹڈ سائڈ پہ چلے گی اکانومی؟ دیکھیں جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں نا, بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 22 کروڑ میں 22 لاکھ لوگ ٹیکس پیئر ہیں. یہ پرابلم تمام بزنس کمیونٹی کو آ رہی ہے. اب جس بندے سے ہم نے پیمنٹ لینی ہے وہ لے کے آ جاتا ہے کیش آج بھی, کیونکہ 22 کروڑ میں 22 لاکھ تو ٹیکس پیئر ہے. تو وہ جب کیش لے کے آتا ہے تو ہم نے تو کیش نہیں رکھنی, کیونکہ ہم نے تو امپورٹ کرنا ہے, ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. بالکل. تو ہمارے لیے تو یہ ایک پرابلم چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جب تک یہ 22 کروڑ بندے جیسے یورپ میں ہے یا کہیں بھی ہے, چاہے وہ پڑھا ہے یا ان پڑھ ہے, گورنمنٹ اس کو خود فیسیلیٹیٹ کرے کہ میں نہیں کر سکتا,
या टैक्स नेट में लेकर आ जाए, टैक्स नेट में वो आए, वो शनाख्ती कार्ड उसका टैक्स नंबर बना दी जाए कि भाई तू साल बाद टैक्स रिटर्न सिर्फ लिख दे ओके नो। हम जो किसी एक बंदा जैसे ही हमारे कोई भी इधर से स्टाफ में से ले ले, उसकी साल की आमदन 2 लाख है, वो वकील के पास जाता है, वो कहता है 1.5 लाख मुझे फीस दे दो, तो वो टैक्स रिटर्न कैसे भरेगा? हमें ये चीज़ पहली बात ये। दूसरा ये है कि अगर हमने टैक्स कलेक्ट प्रॉपर करना है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है हम्बल सी इमरान खान साहब के, आपके थ्रू जो भी हमारे बस से इक़्तिदार लोग हैं, 22 लाख बंदों को 2 साल के लिए ऑडिट से निकाल दें, इसलिए कि जो आपकी टीम है वो तो इतनी सी है, वो उसी 22 लाख को बंदे का खून निचोड़ रही है। जो बाकी 22 करोड़ लोग हैं भैया उनको पकड़ लो, ये 2 साल के लिए इनको छोड़ दो अल्लाह वास्ते, उनसे ले लो भाई, इनको को भी 10% बढ़ा के दे दो, 50% बढ़ा के दे दो, 500% बढ़ा के दे दो, लेकिन हमें तो ये होना चाहिए कि भी 22 करोड़ लोग टैक्स दें। अगर 22 नहीं दे सकते, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया 64% हमारे दे आते हैं। लेकिन सर उसके अंदर आई थिंक व्हाट आई थिंक उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ ये कि ये जो अब बात करें टैक्स नेट में आना है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है, गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें, एक कैंपेन भी चलती है, लेकिन शायद एज अ नेशन, एज अ कॉम हम लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि टैक्स रिटर्न करना या टैक्स में जाना, नेट में जाना, ये हम सब का फरीज़ा है। मकसद मेरा ये है कि वो 22 लाख की जगह 44 लाख बंदे भी आ जाएंगे, या उनको नोटिस भेजें कि उनके भी ये आपका एनटीएन नंबर है, जमा करें रिटर्न। जो बिजनेस चाहे 100 रुपए का कर रहा है, चाहे 10,000 रुपए का कर। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वो बिज़नेस कम्युनिटी ही होती है जो फिर खड़ी हो जाती है कि नहीं जी हम लोगों ने 50,000 पे आईडी कार्ड नहीं लेना, इसको इधर करें, इतनी दुकान होनी चाहिए तो टैक्स फ्री होना चाहिए। वो फिर हमारी ताजिर बरादरी है जो आके रोडों पे एहतजाज भी करती है। मैं इस मामले में ताजिर बरादरी के साथ हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदे से को 10 करोड़ रुपए का माल ले तो उसको टैक्स मिले। मैं कहता हूँ 50,000 रुपये वाली बात सही है, 10 लाख वाली बात भी सही। हर बंदे का टैक्स नंबर होना चाहिए, मेरा ये सवाल है। उसके मत ये इस तरफ जाए ही ना कि 50,000 क्या है शनाख्ती कार्ड लाओ, 10 लाख क्या है शनाख्ती कार्ड लाओ। जब हमने कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं करनी, हमारी ट्रांजैक्शन ही सारी बैंकों में चली जाए, तो हमने खुद ब खुद टैक्स देंगे ना। डेफिनेटली वो सारा के सारा उस पर सिस्टम चलेगा, बट देन अगेन उसके लिए बट आई थिंक हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो ताजिर बरादरी है वो शायद कैश, जैसे आपने भी शुरू में भी कहा कि कैश लेके लोग आ जाते हैं, उनको भी डिस्करेज करना पड़ेगा कि यार आप कैश हमारे पास ना लाएं, बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करें ताकि आप भी टैक्स नेट में हमारी भी आसानी। सर आप समथिंग वांटेड टू ऐड फिर उस्मान से? मैं थोड़ी सी उनकी बात की सपोर्ट भी इस सेंस में करूँगा कि आपको 2-3 एग्जांपल दे दूंगा। इंडस्ट्रियलिस्ट कनेक्शन इंडस्ट्री का लगाया हुआ है और टैक्स नेट में नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने जो टैक्स नेट बढ़ाना ना वो बहुत ज़रूरी है कि आपने ओवरऑल लोगों को, मैंने पहले भी बात की 80% हम कह रहे हैं इनफॉर्मल है, कुछ कह रहे 60% हमारी इनफॉर्मल इकानमी है। जितनी हमारी इकानमी में ज़्यादा टैक्स पेयर होंगे उतना पर यूनिट टैक्स कम हो जाएगा। अब जो बात इन्होंने कही है वही साहब ने, ही इज़ वेरी राइट इन दैट सेंस कि 2 बंदे जो पकड़ लिए और वो इसलिए लोग टैक्स के नेटवर्क में आना ही नहीं चाहते, दे आर स्केयर्ड अबाउट दैट। सो व्हाट दे कैन, ये जो करना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जितना नेटवर्क बढ़ाएंगे, अब इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी करनी कोशिश भी कर रही है और काफ़ी है कि कितना हम अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाएं। और ये जो प्रपोजल है कि एवरीबॉडी टैक्स में से हर कोई आदमी दे रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन वो अपना रजिस्टर नहीं करा रहा। रजिस्टर कराने की 2-3 जो रिकमेंडेशन इनकी तरफ से या मैं आज जस्ट प्रपोजिंग, एक तो सिंपल सा फॉर्म होना चाहिए। वाई वी हैव ए सो, मैं खुद PhD किया हुआ है इकोनॉमिक्स की, मेरी है टैक्स फॉर्म फिल करने हुए मैं अपने किसी आदमी को स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा फॉर्म फिल करो। एंड हाउ अबाउट द पुअर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, अभी वो आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, वो सब कैसे करेंगे? उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि जितना सिंप्लीफाइड हो सके टैक्स, जितना मिनिमम टैक्स होगा तो हर आदमी खुशी से देगा। अब बाज़ औक़ात हम टैक्स देते भी हैं, होटल में जाके हम टैक्स देते हैं, उन्हें नंबर भी लिखा लेकिन वो पे नहीं करते। अब उसके लिए दो और सोल्यूशन भी है, जैसे दुनिया में हो रहा है। उसको कहते हैं इंस्टेड ऑफ आप पे मनी की बजाय आप प्लास्टिक मनी पे बात शुरू कर दें। अब प्लास्टिक, जैसे गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे काम किए ना, अभी हेल्थ कार्ड बनाया, इस तरह हर एक को कार्ड बन जाए, वो पेमेंट बैंक अकाउंटिंग शुरू हो जाए,
اور سمپلیفائڈ ہو جائے چیزیں. اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہاں پہ جو ریسنٹلی ٹریڈرز کے اوپر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ اب ایون ہوٹلز اور جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ شروع کیا انہوں نے جو ان کا پی او ایس سسٹم ہے اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا ایف بی آر کے ساتھ میں. اور ہم نے ریسنٹلی کوئی 2 میں نام تو نہیں لوں گا بہت بڑی چینج ہے جن کو 10-15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا. عثمان صاحب اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ ہم ریپ اپ کرنے لگیں گے چیزوں کو. یہ تو اس ٹائم پہ ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے جی اور ہمیشہ سے رہا ہے جی, ہر سال رہا ہے. آپ نے تاجروں کی بات کی, چیمبر ہمیشہ تاجروں کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے. دیکھیے جی, ہم اپنا ایک ایونٹ کرتے ہیں ہر سال, سگنیچر ایونٹ ہے راولپنڈی چیمبر کا, دیٹ از کالڈ آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹس کانفرنس. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے پریزیڈنٹس ہیں چیمبرز کے, ان کو ہم ایک روف کے انڈر اکٹھا کرتے ہیں. ہم پالیسی کے اوپر, ٹیکس کے اوپر, ریفارمز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو ہم لوگ سبمٹ کرتے ہیں ڈکلیریشن. تو اس سال دوبارہ کر رہے ہیں ہم 27 سے 29 جنوری کو ہم انشاءاللہ اس ارینا میں کر رہے ہیں, تو دوبارہ ہم کریں گے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ ریونیو بڑھانا چاہتی ہے, یہی ایک آبجیکٹو ہے نا. ہم ایز بزنس کمیونٹی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں, ہم گورنمنٹ کو ٹیکس پے کریں. 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, ہمارے ٹیکس کی کیلکولیشنز اتنی گھمبیر ہیں, اتنی ڈیفیکلٹ ہیں کہ عام بندہ تو کر نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سمجھ سے باہر ہیں. وہ انکم ٹیکس علیحدہ ہے, سیلز ٹیکس علیحدہ ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس علیحدہ ہے, امپورٹر کے اوپر چلے جائیں تو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی علیحدہ ہے, ایڈیشنل سیلز ٹیکس علیحدہ ہے, آر ڈی علیحدہ ہے. دیر آر نیومرس ٹیکسیشن. پچھلے سال جو ہماری اے پی سی کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ تجویز دی تھی کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کا اسٹرکچر سمپلیفائڈ کریں, پلس آپ یہ کریں کہ آپ کسی بھی انڈسٹری کو اس میں سے استثناء نہ دیں. آپ ٹیکس کا ریٹ کم کر دیں لیکن یونیفارم کر دیں ہر انڈسٹری پہ, چاہے وہ الیکٹرانکس کی ہو, وہ آٹوموٹیو ہو, وہ ایگریکلچر ہو, وہ پام آئل ہو, وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو, آپ اس کے اوپر ٹیکس نیٹ یونیفارم کر دیں. آپ کا ٹیکس نیٹ خود بڑھ جائے گا آپ کا. یہ ایک چیز ہم نے سجیسٹ کی تھی. ہم نے دیکھا ہے فرسٹ ورلڈ میں یہی ہوتا ہے اور لوگ خوشی سے ٹیکس پے کرتے ہیں. یہاں پہ سیلز ٹیکس 17% ہے, سروسز پہ 16% ٹیکس ہے, جی بی میں علیحدہ ہے, سندھ میں علیحدہ ہے, پروونشل میں علیحدہ ہے. اس کو سمجھ سے باہر ہے نا. فیڈرل ٹیکسیشن علیحدہ ہے, پروونشل ٹیکسیشن علیحدہ ہے. اب میری ایک آرگنائزیشن ہے, وہی صاحب کی ایک آرگنائزیشن ہے, ان کا آفس فیڈرل میں بھی ہے, ان کی فیکٹریز پروونس میں بھی ہیں, اس کی علیحدہ سے ان کو جو ہے نا وہ بکس رکھنی پڑتی ہیں, کرنا پڑتا ہے معاملات, اور فیڈرل کی علیحدہ سے کرنے پڑتے ہیں. تو آپ ٹیکس نیٹ کو سمپلیفائی کریں. نمبر 1 سب سے پہلی چیز تو یہ ہماری ہے. سیکنڈ چیز جس سے اپنی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, میں ایگری بھی کروں گا, تھوڑا سا ڈس ایگری بھی کروں گا. دیکھیں ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی کلچر کو دیکھتے ہوئے کرنی پڑتی ہیں. ہمارا آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں کتنا ہے. میں ایز اے عام شہری بینک کی طرف منہ نہیں کرتا کیونکہ میرے اندر فیئر ہے. وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو صفحہ پکڑاتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ڈیتھ وارنٹ مجھے مل گیا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی یہ کہا ہے, چیزیں سمپلیفائڈ نہیں ہیں. آپ نے اکاؤنٹ ہی کھولنا ہے نا. ایک عام بندہ کیسے جا کے اکاؤنٹ کھولے گا؟ وہ کسی بڑے بندے کو ساتھ لے کے جاتا ہے یار, تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے کہ اگر وہ اکاؤنٹ کھولنا بھی چاہتا ہے. لوگوں کو فیئر ہے. آپ پروسیسز کو سمپلیفائی کریں, آپ ڈاکیومنٹیشن پروسیس کو سمپلیفائی کریں, لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیں, لوگوں کو یہ موٹیویشن دیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے. اور وہاں آپ نے آخری بات کی پوائنٹ آف سیل سسٹم کی, چونکہ یہ بھی چیمبر کا ایک یعنی کہ ایک اہم موضوع ہمیشہ سے رہتا ہے. ٹریڈرز ہمارے پاس آتے ہیں. اب اس میں بھی یونیفارم کیا ہے, ایک سوتر منڈی میں بیٹھا ہوا بندہ 10x10 کی دکان ہوگی, 20x20 کی اس کی دکان ہوگی, اربوں روپے کا کام کر رہا ہے. اور ایک بندہ 100x150 فٹ کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کروڑوں روپے کا. بینچ مارک کیا ہے؟ آپ پوائنٹ آف سیل سسٹم کو جو ہے انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا بینچ مارک کیا ہے؟ یہاں تو ٹیکسیشن انڈسٹری ٹو انڈسٹری تھوڑی سی دیکھ لیں کس طریقے سے کرنی چاہیے, لیکن ہم ہمیشہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. آج بھی جو پالیسی بنی ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ میں کیمرے میں آ کے کہہ رہا ہوں, وی ایز اے اسٹیک ہولڈرز ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا.
हमें अगर ये ऑन बोर्ड लें, वी विल सजेस्ट, जैसे मैंने ऑल पाकिस्तान चेंबर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का आपको बताया, हमें ऑन बोर्ड लें, हमसे पूछें, हम इनको बताएंगे, ठीक है, हमारी बहुत सारी बातें फेवर में होंगी, कुछ बातें शायद फेवर में ना हो, टेबल टॉक ही है ना, डिस्कशन होगी, उससे एक बेहतर और एक मुस्तहकम हल निकलेगा जो कि विन विन सिचुएशन होगी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। जी डेफिनेटली इट शुड बी विन विन सिचुएशन, और जब तक चैम्बर बीच में नहीं होगा नेगोशिएशन में या प्रोसेस बिल्डिंग में तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी और चीज़ों को उस तरह सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा। येस एग्रीड, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाइड होना चाहिए। थैंक यू उस्मान अशरफ, आपने टाइम निकाला, आप आए, अब्दुल साहब आपने टाइम निकाला, आप भी आए, और उस्मान साहब आपने दोबारा टाइम निकाल के हमें दिया और हमारे नाज़रीन के लिए अपॉर्चुनिटी दी कि वो लर्न कर सकें। एक आखिरी बात करना चाहूँगा, आपने शुरू में कहा कि चैम्बर्स में यूथ काफ़ी नज़र आ रही है और यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से होप बहुत है। इनका नैरेटिव यूथ था और यूथ है, इसी नैरेटिव के पे जो है यूथ बाहर निकली है, वो अपने आप को ऑफ़र कर रही है मार्केट में कि जी हमारे अंदर जो पोटेंशियल है हम देना चाहते हैं, हम डिलीवर करना चाहते हैं। अब यूथ तो बहुत सारी बाहर आ गई, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अवेलेबल हो रही हैं, प्लेटफॉर्म कितने अवेलेबल हो रहे हैं। एक और बड़ा अच्छा मस्ट अप्रेज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो कामयाब जवान प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किया, ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जी, ना सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं लेकिन एक्सपैंड नहीं कर पा रहे उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छी उन्होंने हमारे पिंडी चैम्बर में बैंक ऑफ पंजाब वाले भी आए जी, स्टेट बैंक वाले भी आए, उन्होंने बहुत सारे चेक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने MOU भी साइन किया, तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। यूथ तो अब निकली है, यूथ निकली है डिलीवर करने के लिए। हम ये समझते हैं कि इस मिट्टी पे हमारा कर्ज है, आज हमने अगर इसको डिलीवर ना किया तो हम कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इट्स बीन 70 मोर देन 70 ऑड ईयर्स हम पाकिस्तान को एक ही स्टेट पे देख रहे हैं। हमने उस होप को ज़िंदा रखना है, हमने पैराडाइम शिफ्ट करनी है, हमने वो सारे अनासर को पीछे छोड़ना है जो मनफी अनासर हैं, हमने पॉजिटिविटी की तरफ देखना है। देखें, शुरू में हम सब बहुत परेशान हुए कि हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत नेगेटिव थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे थोड़ी सी बढ़ी उसकी वजह से मैक्रो इंडिकेटर्स हमारे थोड़े बेहतर होना शुरू हुए, FDIs भी आए, रेमिटेंसेस भी आए, लेकिन माइक्रो इंडिकेटर्स पे भी मिल के काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली मिल के काम करेंगे और यूथ अब आगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स यस होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए, आई एग्री विद दैट, और इन चीज़ों के ऊपर हम उम्मीद रखते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उस पर भी गौर करेगी, और जहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन दे रही हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, ईज़ ऑफ बिज़नेस में जो हम देख रहे हैं रिसेंटली हमारी रैंकिंग भी बहुत अच्छी हुई है, इसी तरह टैक्स फैसिलिटेशन भी होगी और उससे रिलेटेड चीज़ें अब ज़्यादा सिंप्लीफाइड होंगी। यहाँ पे नाज़रीन आपसे अब हम लेंगे इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।